تصرف و الوہیت والمعبودیہ۔ حاصل یہ تھا کہ واجب الوجود ذات، قدیم ذات، ایسی ذات جو ازل سے ہے ابد تک رہے گی، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا سب کی سب مخلوقات وہ حادث، فانی اور موجود بعد العدم ہے۔ نمبر 2، توحید فی الخالقیت، لا خالق الا اللہ۔ خالق ذات وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس پہ سوال اور اس کے جوابات ہو گئے۔ نمبر 3، توحید فی التصرف و تدبیر، ما فوق الاسباب تصرفات کرنا، یہ بھی خاصہ خداوندی ہے۔ اور نمبر 4 کیا تھا؟ توحید فی الالوہیت والمعبودیہ، لا معبود الا اللہ۔ اب یہ فائدہ نمبر 2 ہے۔ اس فائدے کا حاصل یہ ہے کہ مومن اور موحد بننے کے لیے توحید کے چاروں درجوں میں موحد ہونا، توحید کے چاروں درجوں کا قائل ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ توحید کے 3 درجے مانتا ہے، 3.5 مانتا ہے، 3.25 مانتا ہے، اور صرف کسی ایک جز کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، تو اس ایک جز کے انکار کے بعد بھی وہ مشرک اور کافر کہلائے گا، وہ مومن اور موحد نہیں کہلا سکتا۔ بالفاظ دیگر، مومن اور موحد کہلانے کے لیے اور ہونے کے لیے توحید کے چاروں درجوں کو بالکلیہ تسلیم کرنا شرط ہے۔ اگر کسی ایک درجے یا کسی ایک درجے کے کسی ایک حصے کے اندر بھی وہ بندہ توحید باری تعالیٰ کا قائل نہیں، تو وہ بندہ مشرک اور کافر کہلائے گا۔ نمبر 2، مشرکین مکہ وہ توحید کا جو پہلا درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود، اس میں پکے موحد تھے۔ ان کا عقیدہ تھا لا واجب الا اللہ، واجب الوجود ذات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دوسرا جو درجہ ہے توحید فی الخالقیت، مشرکین مکہ اس میں بھی موحد تھے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے توحید فی التصرف و تدبیر، اس درجے کے اندر وہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ وہ کہتے تھے امور 2 قسم ہیں، امور عظام، بڑے بڑے کام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، اور ایک ہیں وہ امور جو حقیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے کام۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں امور عظام، ان کے اندر تو تصرف اللہ ہی کا چلتا ہے، لیکن جو امور حقیرہ ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، یہ کام لات منات عزا وغیرہ کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں۔ تو توحید کے تیسرے درجے میں وہ آدھے موحد ہوئے اور آدھے مشرک ہوئے۔ اور چوتھا جو درجہ ہے توحید فی الالوہیت والمعبودیہ، اس چوتھے درجے میں وہ پورے مشرک تھے۔ کیا معنی؟ کہ وہ جس طرح اللہ کے لیے باتیں بجا لاتے تھے بعین ہی، اسی طرح اپنے بتوں کی بھی باتیں بھی وہ کیا کرتے تھے۔ پھر میں بات کرنے لگا ہوں، کل توحید کے کتنے درجے آئے؟ 4۔ ان 4 درجوں میں سے پہلے 2 مکمل، توحید فی وجوب الوجود اور توحید فی ان 2 میں مکمل طور پہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے، اور تیسرے درجے میں وہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے، اور چوتھے درجے میں وہ پورے کیا تھے؟ مشرک۔ حاصل کیا نکلا؟ وہ 4 درجوں میں سے 2.5 درجات کے اندر موحد تھے اور 1.5 درجے میں کیا تھے؟ مشرک تھے، لیکن ان کو 2.5 درجے کی توحید نے کوئی فائدہ نہ دیا۔
یہ بنیاد ہے۔ آ جاؤ ایک دو چیزیں دیکھ لو۔ یہ خلاصہ ایک لکھا ہے آپ کے سامنے، دیکھ رہے ہو؟ خلاصہ یہ کہ بندہ جب تک چاروں درجات توحید کا عقیدہ نہ رکھے تب تک نہ موحد وہ مومن بنتا ہے اور نہ ہی مشرک ہونے سے نکلتا ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین مخاطب یعنی مشرکین مکہ توحید کے پہلے دونوں درجوں اور تیسرے درجے کے امور عظام یعنی جہاں کے بڑے اور اہم کاموں کے تصرف میں پورے موحد تھے، لیکن چوتھے سالم درجے اور تیسرے درجے کے امور عظام کے علاوہ فقط امور حقیرہ یعنی جہاں کے معمولی اور چھوٹے کاموں کے تصرف میں مشرک تھے، یعنی وجوب الوجود اور خالقیت اور تدبیر امور عظام میں پکے موحد تھے، لیکن تدبیر امور حقیرہ اور عبادت میں مشرک تھے۔ خلاصہ یہ کہ توحید کے چاروں درجوں میں سے 2.5 درجوں میں موحد تھے اور 1.5 درجے میں مشرک تھے، تو صرف 1.5 درجے میں مشرک ہونے کی وجہ سے پہلے 2.5 درجات کی توحید نے بھی ان کو بلحاظ نجات کوئی فائدہ نہ دیا اور قرآنی اصطلاح میں وہ پکے مشرک رہے اور موحد ہونے کا لقب نہ پا سکے۔ تو مدار نجات کیا ہے؟ نجات کا دار و مدار یہ ہے کہ توحید کے چاروں درجوں کا بندہ قائل ہوگا تب وہ بندہ نجات کا مستحق ہوگا۔ اب اس پر ایک آدھ ماخذ دیکھ لو۔ ماخذ نمبر 1، الا تری ان مشرک مکہ کانوا یزعمون بانصرام سلسلۃ الوجود الی اللہ تعالی، آیا تو نہیں دیکھتا کہ مشرکین مکہ یقین کرتے تھے کہ سلسلہ وجود کا اللہ تعالیٰ کی طرف ختم ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وجود موجودات کا یہ سلسلہ، اس سلسلے کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سارا جو موجودات کا سلسلہ ہے یہ اللہ کی ذات پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وما اغناہم ذالک عن الاشراک باللہ تعالی۔ وہ کہتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا تھا آسمان زمین کا خالق کون ہے، کہتے تھے اللہ ہے، تو آگے سے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وما اغناہم ذالک عن الاشراک باللہ تعالی، اللہ کو ماننا، اللہ کو خالق ماننا، یہ ان کو مشرک ہونے سے بچا نہ سکا۔ اتنا تو وہ قائل تھے لیکن وہ مشرک ہونے سے نہ بچ سکے اور ان پر یہ حکم باقی رہا۔ دوسرا ماخذ بھی دیکھ لو عقیدہ طحاویہ کا، فلو اقر رجل بتوحید الربوبیۃ وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس امثاله من المشركين۔ پس اگر کوئی شخص توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے رب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کو رب ہونے میں وحدہ لا شریک مانتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ صرف اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن عبادت کے اندر وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو کیا سمجھتا ہے؟ شریک سمجھتا ہے، اور اللہ کے ما سوا کی عبادت سے بیزار نہیں ہوتا، تو وہ مشرک ہے اور اپنے جیسے باقی مشرکین میں شمار ہوگا۔ یعنی ایک بندہ توحید فی الربوبیت کا قائل ہے، لیکن عبادت الوہیت اور معبودیت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو کیا کرتا ہے؟ شریک سمجھتا ہے، تو یہ بندہ باقی مشرکوں جیسا مشرک ہوگا، یہ مشرک ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ بہرحال اس فائدے کا حاصل کیا نکلا کہ مدار نجات وہ کیا ہے؟ توحید کے چاروں درجوں میں موحد ہونا۔ کسی ایک جزی میں بھی اگر کوئی بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مشرک اور کافر کہلائے گا، اس کو توحید کے باقی درجوں کا قائل ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گو کو کچھ نہ کہو، بے شک وہ قبروں پہ سجدے کرے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے، اس کو کچھ نہ کہو، حالانکہ حقیقت حال تو یہ ہے۔ فائدہ نمبر 3، بات کو سمجھو۔ تیسرا فائدہ اس بات کے بیان میں ہے
کہ مزاج شریعت کو سمجھنے کے لیے دور جاہلیت کے احوال کو جاننا شرط ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، تو وہ کیا سمجھے گا کہ قرآن کس کی تردید کر رہا ہے؟ لہٰذا جو بندہ دور جاہلیت کے احوال سے ناواقف ہے، مشرکین مکہ کے اعتقاد سے، ان کے اعمال سے ناواقف ہے، وہ بندہ قرآن کی روح کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس بنیاد پر یہ دو ماخذ آپ کے سامنے آئے ہیں جن کے اندر اس بات کی ترغیب ہے کہ جاہلیت کے دور کے احوال کو جاننا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا ماخذ آپ کے پاس ہے وما اصدق حکمت عمر الفاروق، کتنی ہی سچی ہے حکمت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں انما تنقض عر الاسلام عروۃً عروۃً، بے شک سوائے اس کے نہیں ٹوٹ جائے گا اسلام ایک ایک کڑی کر کے، اذا نشا فی الاسلام، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے من لا یعرف الجاہلیت، جو دور جاہلیت کے احوال کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حاصل کیا ہے کہ جب اسلام ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا، وہ لوگ دینی رہنما بن بیٹھیں گے کہ جو دور جاہلیت کے احوال کو جانتے ہی نہیں، تو پھر اسلام خود بخود ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹنا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اس کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت پھر نہیں ہوگی۔ نمبر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماخذ نمبر 2، ان کنت ترید النظر فی معانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحقق اولا حال الامیین الذین بعث فیہم التی ہی مادۃ تشریعہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ بھائی شریعت کے اندر میں غور و فکر کروں، شریعت کو سمجھوں، تو تیرے اوپر لازم ہے کہ پہلے تو ان امیین کے احوال کی تحقیق کر۔ امیین یعنی دور جاہلیت کے احوال کی تحقیق کر، جن کے اندر آخری نبی کی بعثت ہوئی اور نبی علیہ السلام پر اس زمانے میں قرآن اترا، تبھی جا کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر تم شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق میں غور کرنا چاہو تو اولاً ان ان پڑھ لوگوں کے حالات کی تحقیق کرو جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہی حالات آپ کی شریعت کا مادہ ہیں، وہی حالات آپ کی شریعت کا اصل اور مادہ ہیں۔ حاصل کیا نکلا اس فائدے کا؟ حاصل یہ نکلا کہ شریعت کی روح اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے دور جاہلیت کے احوال کو جاننا لابدی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ صحیح حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا جی، فائدہ نمبر 4 یہ کافی آگے تک چلے گا۔ احوال جاہلیت، دور جاہلیت کے احوال کا بیان ہے۔ اب یہ اتنا لمبا سلسلہ چلے گا، دور جاہلیت کے احوال بیان ہوں گے، عقائد بیان ہوں گے، پھر اعمال بیان ہوں گے۔ پہلے بات چلے گی ان احوال کی جو اسلام اور دور جاہلیت کے اتفاقی ہیں، پھر اختلافی۔ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو ذہن میں رکھو تاکہ پھر آگے چل کر بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ساری تقریر سے مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مشرکین مکہ سے اختلاف کس بات میں تھا، اصل محل نزاع کیا ہے۔ تو اس کے لیے اب یہاں سے تمہید چلے گی، بھئی اس چیز کے تو مشرکین مکہ پہلے سے کیا تھے؟ قائل تھے۔ وہ مذہبی لوگ تھے، اللہ کو مانتے تھے، یہ اعمال حج، نماز، روزے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے۔ جب یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ تو اچھے بھلے عابد تھے، صوفی تھے، پرہیزگار تھے، وہ تو اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کرنے والے لوگ تھے، تو پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو پھر قرآن نے ان کو کافر کیوں کہا؟ تو وہاں جا کے جواب آئے گا کہ اصل کفر کی وجہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہاں پھر مسئلہ الہ نکھر کے سامنے آ جائے گا۔
بہرحال اب ذہن میں رکھو، ابتدان جو دور جاہلیت کے احوال ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کا عنوان ہے وفقیات الجاہلیہ۔ وفقیات الجاہلیہ کا کیا مطلب؟ کہ کئی کام جو دور جاہلیت میں بھی ہوتے تھے، اسلام نے ان کاموں کو اسی طرح باقی رکھا، کوئی فرق نہ کیا، کوئی تغیر تبدل نہ کیا، وہ ٹھیک کام تھے، اتفاقی امور، آسان الفاظ میں۔ نمبر دو، دوسری قسم ہے خلافیات الجاہلیہ۔ جاہلیت میں جو کام تھے، جو اعمال تھے، جو عقائد تھے، اسلام نے آ کے ان کو کیا کیا؟ رد کیا، اور ان کو بالکلیہ رد کر کے ان کے خلاف احکام کا اسلام نے حکم دیا۔ اسے ہم کہیں گے خلافیات الجاہلیہ۔ پھر جو وفقیات الجاہلیہ ہے، اس کی 4 فصلیں ہیں۔ اس کا بیان کتنی فصلوں میں آئے گا؟ 4 فصلوں میں۔ اور پہلی فصل جو ہے اس میں کتنے عنوان آئیں گے؟ 3۔ پہلی فصل میں کتنے عنوان آئیں گے؟ پہلا عنوان آئے گا کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے۔ مشرکین مکہ، تو پتہ چلے گا صرف مذہبی ہونے سے جان نہیں چھوٹے گی، مذہبی تو وہ بھی تھے، اس پر ہم پیش کریں گے حوالے۔ دوسرا عنوان آئے گا کہ وہ صرف مذہبی نہیں تھے بلکہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی کہتے تھے، اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے۔ 2، اور تیسرا عنوان آئے گا کہ مشرکین مکہ دہری بھی نہیں تھے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود اور اللہ کی صفات کے قائل تھے۔ یہ 3 عنوان آئیں گے، آج کا یہ ہمارا سبق ہے۔ دیکھو ذرا اس بات کو۔ اچھا جی، احوال جاہلیت سے مراد ان کے وہ عقائد، اعمال، اخلاق اور سیاسیات ہیں جو قبل از بعثت ان میں موجود تھے۔ وہ کتنی قسم پر ہیں جی؟ 2 قسم۔ اول وفقیات یعنی جاہلیت کے وہ اچھے عقائد اور اعمال جن کو اسلام نے پسند کیا اور پھر یا تو ان کو ہو بہو برقرار رکھا یا اصل کو برقرار رکھ کر حیت بدل دی، اس لیے کہ وہ چیزیں اصل ملت اسماعیل میں ثابت تھیں۔ نمبر 2، خلافیات الجاہلیہ، جاہلیت کے وہ گندے عقیدے اور اعمال جن کو اسلام نے سرے سے رد کر دیا، اس لیے کہ وہ کسی ملت سماویہ میں بھی ثابت نہ تھے بلکہ ان کے اپنے ایجاد اور اختراع کردہ تھے۔ باس اول وفقیات الجاہلیہ، اس میں 2 باب ہیں۔ باب اول عقائد جاہلیت کے بیان میں، اس میں کتنی فصلیں ہیں؟ 4۔ فصل نمبر 1، مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے۔ یہ فصل اول کا عنوان اول ہے۔ دیکھو جی بات سمجھو، مشرکین مکہ کے کفر پر سارے لوگ متفق ہیں۔ مشرکین مکہ کے کفر پر سارے لوگ متفق ہیں، خصوصاً جو اسلام کے مدعی فرق ہیں وہ سارے کہتے ہیں ابو جہل کافر تھا، مکے والے کافر تھے۔ اب ہم نے تحقیق تفتیش یہ کرنی ہے کہ عقائد کے اعتبار سے وہ لوگ کیسے تھے، اور مقصد اس تحقیق تفتیش سے یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان کا کفر ظاہر ہو جائے کہ ان میں کفر کی وجہ کیا تھی۔ تو اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ مذہبی لوگ تھے، لا مذہب قسم کے، داہری قسم کے لوگ نہیں تھے۔ وہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، وہ مذہب کا دعویٰ رکھتے تھے۔ اس پر دیکھ لو ماخذ نمبر 1، قرآن نے کہا لکم دینکم، لکم دینکم، لکم کا خطاب او کفار مکہ کو ہے، اے مکہ والو، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس آیت سے ظاہر ہوا کہ ان کا بھی دین تھا۔ جب دین تھا تو لا محالہ وہ مذہبی لوگ تھے۔ اب اس آیت کے نیچے علامہ قرطبی کیا لکھتے ہیں؟ وَسَمَّا دِينَهُمْ دِينًا لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوهُ وَتَوَلَّوْهُ۔ وَسَمَّا دِينَهُمْ دِينًا، اللہ پاک نے ان کے دین کو دین کا نام دیا، لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوهُ، کیونکہ وہ اس کے دین ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، وَتَوَلَّوْهُ، اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔ دوسری آیت
ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، نہیں سنا ہم نے یہ توحید والا مسئلہ جو تو بیان کرتا ہے، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، نہیں سنا ہم نے یہ مسئلہ فی الملت الاخرہ، ہاں پچھلے دین میں، فی الملت الاخرہ پچھلے دین میں، اور جو ہمارا پچھلا دین چلتا آ رہا ہے نا، وہ باپ دادا کا دین جو چلتا آ رہا ہے، تو ہم نے اپنے اس پچھلے دین میں، پرانے دین میں یہ توحید والا مسئلہ نہیں سنا۔ تو وہ اپنے اس مذہب کو الملت الاخرہ سے تعبیر کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ملت، مذہب اور دین کے کیا تھے؟ قائل تھے۔ اب اس کا معنی کیا کیا؟ اچھا جی، علامہ ابن جریر کہتے ہیں عن مجاہد کالا، مجاہد تابعی معنی کرتے ہیں ملت الاخرہ کا، تو کہتے ہیں اس سے مراد ملت قریش ہے۔ عن قتادہ کال، قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد دیننا ھذا، اس سے مراد کیا ہے ہمارا؟ ای فی دیننا ھذا ولا فی زماننا، کہ نہ ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی مثال ملتی ہے جو مسئلہ تو بیان کرتا ہے جعل الالہۃ الہ واحدہ، اور نہ ہمارے زمانے میں گزشتہ باپ دادے پردادے گزر گئے وہاں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال حاصل کیا نکلا؟ قرآن کی ان دونوں آیتوں سے بات واضح ہوتی ہے، لکم دینکم ولی دین، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ان دونوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ مذہبی تھے، مذہب کے دعوے دار تھے۔ ماخذ نمبر 3، یہ بخاری شریف کی روایت کا حصہ ہے، اور اس میں ذکر ہے ابو طالب کی وفات کے وقت کا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مکے کے سردار اور چودھری، ابو جال وغیرہ، اور یہ عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ آ کر ابو طالب کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ جب بیٹھ گئے ابو طالب کے ارد گرد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے آ کے چاچے ابو طالب کو دعوت دی، قل لا الہ الا اللہ، چاچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، یہ ایسا کلمہ ہے اگر تو اس کا اقرار کر لے گا تو احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کو، تیرے اس اقرار کو حجت بنا کے اللہ کے سامنے کیا کروں گا؟ پیش کروں گا۔ بہرحال ہمارا اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے؟ عبارت ذرا دیکھو، اخبرنی سعید بن المسیب عن ابی قال لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، فوجد عنده ابا جہل، تو نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے پاس پایا ابو جہل کو، عبداللہ ابن ابی امیہ کو، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے چاچا، قل لا الہ الا اللہ، اقرار کر کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر تو یہ کلمہ ایک دفعہ بھی کہہ دے تو میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں تیری سفارش کروں گا۔ فقال ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، یہ دونوں کہنے لگے ابو طالب سے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو اعراض کرے گا عبد المطلب کے دین سے؟ ملت کا لفظ انہوں نے بولا۔ عبد المطلب یہ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، تو انہوں نے ابو طالب کو غیرت دلائی کہ تو اپنے باپ کا دین چھوڑے گا، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ یہی ہمارا محل استشہاد ہے کہ وہ تھے تو کافر، لیکن ان کا ایک مذہب تھا جس کو یہاں وہ تعبیر کریں اترغب عن ملت عبد المطلب، تو اس سے اعراض کرے گا۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لگاتار برابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پیش کرتے رہے، وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور وہ دہراتے رہے وہی بات۔ نبی علیہ السلام بار بار کہتے چاچا قل لا الہ الا اللہ، اور وہ آگے سے کہتے اترغب عن ملت عبد المطلب، وہ آگے سے یہ بات اپنے کہتے رہے ابو طالب کو، حتیٰ قال ابو طالب، یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا آخری کلمہ کہنے لگا، آخر ما کلمہم علی ملت عبد المطلب، کہ میں مر رہا ہوں عبد المطلب کی ملت پر، وابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ تو اس سارے ماخذ میں ہمارا محل استشہاد کیا ہے کہ انہوں نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، کہ تو عبد المطلب کی ملت، مذہب اور دین سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے اور مذہب کے قائل تھے، تو یہ پہلا عنوان ہمارا مکمل ہو گیا کہ مشرکین مکہ کوئی لا مذہب لوگ نہیں تھے بلکہ کیا تھے جی؟ مذہبی لوگ تھے۔
عنوان ثانی، اگلے صفحے پہ آ جاؤ۔ مشرکین مکہ صرف مذہبی نہیں تھے بلکہ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں، ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، اور اپنے آپ کو وہ حنیف کہا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرا عنوان ہے، ذرا پڑھو اس کو۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو مذہب ابراہیمی کا متبع مانتے تھے، اس لیے خود کو حنیف کہلاتے تھے، جو امت ابراہیمیہ کا لقب ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتے تھے؟ حنیف کہلاتے تھے۔ یہ عبارت ہے الفوز الکبیر کی، آپ یہ اردو ترجمہ پڑھ لیں اس کا۔ مشرکین اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے اور ملت ابراہیمیہ کو اپنا مذہب بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو ملت ابراہیمیہ کو اپنا مذہب بنانے والا ہو اور اس مذہب کے شعار کو لازم پکڑنے والا ہو۔ اگلی عبارت حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں فالمشرکون وان سموا انفسهم حنیفیا فانہم کانوا یشرکون باللہ تعالی۔ مشرک اگرچہ اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، لیکن حنیف کہنے کے باوجود فانہم کانوا یشرکون باللہ تعالی، ہمارا محل استشہاد کیا ہے؟ سموا انفسهم حنیفا، کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حنیف کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ اور پچھلی عبارت میں بھی کھڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا دعوے دار کہتے تھے۔ اما مشرکین خدرہ حنفاء میں گفتند، بہرحال مشرکین اپنے آپ کو حنفاء یعنی حنیف کہا کرتے تھے۔ وہ دعویٰ تدین بملت ابراہیم می کردن، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ اچھا جی، ماخذ نمبر 3، وَيَدَّعُونَ اتِّبَاعَهُمْ ابراہیم صلاۃ اللہ وسلام علیہ، اور وہ دعویٰ کرتے تھے حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کی پیروی کا۔ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا کیا کرتے تھے؟ دعویٰ کرتے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا۔ بہرحال ان ماخذ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مذہبی لوگ بھی تھے، اور نمبر 2 وہ دعوے دار تھے کیا ہونے کے؟ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم حنیف ہیں۔ عنوان نمبر 3، تیسرے عنوان کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ دہریے نہیں تھے۔ دہریہ وہ بندہ ہوتا ہے جو سانے کے وجود کا کیا ہو؟ منکر ہو، اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی ذات کا کوئی وجود نہیں، اور جہان میں جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے یہ دہر کی تاثیر سے چل رہا ہے، اور وہ اللہ کے وجود کا کسی درجے میں بھی قائل نہ ہو، ایسا بندہ کہلاتا ہے دہریہ۔ جیسے آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے، یورپ کے جتنے سائنسدان ہیں وہ بالکل دہریے ہیں، وہ کسی درجے میں بھی اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ آج کے جو عیسائی ہیں اور یہودی کئی، وہ سائنس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ دہری بن گئے، اتنے آگے چلے گئے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، لہذا وہ دہریے نہیں تھے بلکہ وہ سانے کے وجود کے قائل تھے۔ ماخذ نمبر 1 دیکھو جی، اصل مسئلہ چل رہا تھا، یہ ہدایہ کی عبارت ہے کہ وثنی بتوں کی پوجا کرنے والے بندے کو قسم جب دینی ہو تو اسے قسم کس کی دی جائے؟ ایک مسلمان موحد بندہ ہے تو اس کو قسم اللہ کی دی جائے گی، لیکن ایک وثنی ہے، بتوں کا پجاری ہے، مشرک ہے، تو بتوں کے پجاری کو کس کی قسم دی جائے؟ تو ہمارے فقہا نے کہا کہ اسے اللہ کی قسم دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے جیسے مشرکین مکہ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے وجود کا کیا ہے؟ قائل ہے۔ جب اللہ کے وجود کا قائل ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا وہ قائل ہے، تو اس کو اللہ کی قسم دی جا سکتی ہے۔
اس لیے عبارت لگاؤ والوثنیوں لا یحلف الا باللہ، اور بت پرست اس سے قسم نہ لی جائے گی مگر اللہ پاک کے نام کی، لأن الکفرا، کیونکہ کفار سارے کے سارے یعتقدون اللہ، وہ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کے وجود کا، کفار سارے کے سارے اللہ کے وجود کا کیا رکھتے ہیں؟ اعتقاد رکھتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ذات کو مانتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ ماخذ نمبر 2، امام رازی فرماتے ہیں الاصل الاول، پہلی اصل یہ ہے کہ ان ہؤلاء المشرکین، کہ یہ جو مشرکین ہیں، مقرون بوجود الالہ القادر العالم الحکیم الرحیم، یہ اقرار کرتے ہیں الہ کے وجود کا، ایسا الہ جو قادر ہے، عالم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے۔ تو اس لفظ کو دیکھو، ان ہؤلاء المشرکین مقرون بوجود الالہ، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ الہ کے وجود کے کیا ہیں؟ قائل۔ تو جب الہ کے وجود کے قائل ہیں تو دہر یہ نہیں۔ اچھا جی، اور درمیان چوتھے ماخذ پہ آ جاؤ، فوجود الحق ثابت فی فطرت الخلق کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ وتعالی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ویؤمی الیہ حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وانما جعل انبیاء علیہم السلام لبیان التوحید و تبیان التفرید۔ ہاں جی، بات کو سمجھو، یہ شرح فقہ اکبر کی عبارت ہے، ملا علی قاری مرحوم فرماتے ہیں بھئی اللہ کی ذات کے تو وہ قائل تھے، کیوں؟ قرآن کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ذات کا قائل ہونا یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، اور حدیث بھی کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کا قائل پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ، تو اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کی ذات کو ماننا یہ دین فطرت ہے تو پھر انبیاء کس مقصد کے لیے آئے؟ جواب، انبیاء یہ منوانے کے لیے نہیں آئے کہ اللہ موجود، یہ منوانے کے لیے نہیں آئے کہ اللہ موجود، اللہ کا موجود ہونا یہ تو ایک فطرتی چیز ہے، کفار اس کے قائل تھے۔ انبیاء یہ منوانے آئے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ انبیاء کا مشن توحید باری تعالی ہے۔ وَإِنَّمَا جَعَلَ انبیاء علیہم السلام، اور بے شک سوائے اس کے نہیں آئے انبیاء علیہم السلام لبیان التوحید، توحید کے بیان کے لیے، توحید کے بیان کے لیے، وَتِبْيَانِ التَّفْرِيدِ، اور اس کی وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے، وَلِذَا أَطْبَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، اسی لیے متفق ہے ان سب کے سب انبیاء کا کلمہ، وَأَجْمَعَتْ حُجَّتُهُمْ، اور مجتمع ہے ان کی حجت، عَلَىٰ کلمت لا الہ الا اللہ، ان سب کی دعوت متفق ہے کہ لا الہ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا، اور ان کو یہ اس بات کا حکم نہیں کیا اللہ کی جانب سے بِأَن يَأْمُرُوا اہل ملتہم، کہ وہ کہیں مذہب والوں کو بِأَن يَقُولُوا اللہ موجود، ان کو یہ حکم نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو جا کے کہو اللہ موجود، بل قصدوا اظہار ان غیرہ لیس بمعدود، بلکہ ان کا مقصود اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ردا لما توہموا وتخیلوا، اس رد کرنے کے لیے لوگوں کے توہمات کو اور ان کے خیالات کو، حیث قالوا ہؤلاء شفاعنا عند اللہ وما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے سارا کیا گیا۔ آگے آؤ، اگلے صفحے پہ لکھا ہے ماخذ نمبر 7، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے ساتھ اللہ کی ذات کے، الا وهم مشرکون، مگر وہ اللہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی، تین باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، اپنے آپ کو کیا کہلاتے تھے؟ ابراہیمی کہلاتے تھے۔ نمبر 3، وہ دہریے نہیں تھے۔ یہ جتنے ماخذ ہیں ان سب میں اگر آپ غور کریں
تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ پہلی عبارت تھی والوثنی لا یحلف الا باللہ، بت پرست سے قسم کس کے نام کی لی جائے گی؟ دوسری میں لفظ تھا مقرون بوجود الالہ، دوسرے ماخذ میں تھا۔ تیسرے کے اندر کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیا تھے؟ قائل تھے، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے، انبیاء آئے توحید منوانے کے لیے، یہ تیسرے ماخذ کے اندر یہ بات تھی۔ اور اسی طرح اب آیت بھی آ گئی وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ اب سوال ہے، سوال سمجھو جی۔ اب یہ تیسرے عنوان کا خلاصہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ داہریے نہیں تھے۔ اب اس ہی پر سوال ہے، تم نے کہا مشرکین مکہ داہریے نہیں تھے، ہم نے قرآن دیکھا، سورہ جاسیہ دیکھی تو وہاں آیا وما یہلکنا الا الدہر۔ مکے والے کہتے تھے ہمیں نہیں ہلاک کیا مگر دہر نے، یعنی زمانے نے۔ تم کہتے ہو وہ دہریے نہیں تھے، اور قرآن کے اندر آ گیا وما یہلکنا الا الدہر، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دہریے تھے۔ تو تمہاری بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ جواب سے پہلے تمہید سمجھ لو۔ تمہید یہ ہے کہ دہریے دو قسم ہیں۔ دہریے کتنے قسم ہیں؟ ایک ہے دہریہ دوریہ، اور ایک ہے دہریہ غیر دوریہ۔ ایک ہے دہریہ دوریہ اور ایک ہے دہریہ، بالفاظ دیگر ایک ہے دہریہ حقیقتاً، کہ حقیقی اعتبار سے وہ دہریہ ہے، اور دوسری جو قسم ہے کہ وہ دہریے تو ہیں لیکن دہریہ ہے مجازن، حقیقی اعتبار سے وہ دہریہ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے اس بات کو سمجھو۔ ایک بندہ وہ ہے جو سرے سے سانے کے وجود کا ہی منکر ہے، اللہ کے کسی درجے میں وجود کا قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ دہر کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہے دہریہ دوریہ، دہریہ حقیقیہ، جو سانے کے وجود کا کیا ہو؟ منکر ہو۔ اور دوسرا وہ ہے جو سانے کے وجود کا منکر نہیں، سانے کے وجود کا تو کیا ہے؟ قائل ہے، لیکن دہر کی تاثیر کا بھی قائل ہے۔ سانے کے وجود کا بھی قائل ہے اور دہر کی تاثیر کا بھی قائل ہے۔ اسے کہتے ہیں دہریہ غیر دوریہ، اسے کہتے ہیں دہریہ غیر دوریہ۔ پھر سمجھ لو بات کو، تمہید۔
اچھا جی، تو دہریے کتنی قسم ہو گئے؟ دہریہ، دوریہ، دہریہ۔ دہریہ دوریہ وہ ہے جو ثانے کے وجود کا کیا ہے؟ منکر ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے یہ دہر ہی کی تاثیر ہے۔ اور دہریہ غیر دوریہ وہ ہے جو کہ ثانے کے وجود کا قائل ہے، لیکن بعض معاملات میں دہر کی تاثیر کا بھی کیا ہے؟ قائل ہے۔ جس طرح مکے والوں کا عقیدہ تھا بعض کا کہ باقی نظام تو اللہ چلاتا ہے، لیکن مصائب اور آفات اور موت یہ دہر کی تاثیر کی وجہ سے ہے۔ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کا آنا، اور اسی طرح یہ موت کا جو آنا ہے، موتیں جو واقع ہوتی ہیں، تو یہ دہر کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب جواب کیا نکلا؟ جواب یہ آیا کہ ما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کیا مگر ہمیں کس نے؟ دہر نے۔ تو یہاں الدہر کا ذکر آ گیا، تو یہاں بات ہو رہی ہے دہریہ غیر دوریہ کی، نہ کہ دہریہ دوریہ کی۔ یہاں بات دہریہ غیر دوریہ کی ہے۔ یہاں مشرکین مکہ کے لیے جو دہریہ ہونا ثابت ہو رہا ہے آیت میں، تو اس سے مراد وہ دہریہ دوریہ ہونا نہیں، بلکہ اس سے مراد دہریہ غیر دوریہ ہونا ہے، یعنی وہ دہر کی تاثیر کے قائل تھے لیکن ثانے کے وجود کے بھی کیا تھے؟ قائل تھے۔ اور ہم نے جو کہا کہ وہ دہریہ نہیں تھے، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ دہریہ دوریہ نہیں تھے۔ اور آیت میں جو ان کا ثابت ہو رہا ہے دہریہ ہونا، تو اس سے مراد دہریہ غیر دوریہ ہونا ثابت ہو رہا ہے، لہذا کوئی تعارض اور اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، دیکھ لو ذرا اگلے صفحے پہ، یہ مدارک کی عبارت ہے۔ کانو یزعمون، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان مرور الایام واللیالی، بے شک دنوں اور راتوں کا آنا جانا جو ہے، هو المؤثر فی ہلاک الانفس، یہ دنوں اور راتوں کا آنا جانا یعنی دہر، یہ دہر جو ہے یہ مؤثر ہے فی ہلاک الانفس، نفوس کے مرنے میں، وینکرون، اور وہ انکار کرتے تھے ملک الموت کا، وقبضہ الارواح، اور ملک الموت کے روحیں قبض کرنے کا، باذن اللہ، وکان یضیفون کل حادثۃ، اور وہ اضافت کرتے تھے ہر حادثے کی جو پیش آتا، الی الدہر والزمان، دہر اور زمان کی طرف، وترى اشعارهم ناطقۃ، اور تو دیکھے گا ان کے اشعار کو کہ ان میں شکایت موجود ہوگی زبانیں کی، ومنہ قولہ علیہ السلام لا تسبوا الدہر، اور انہی میں سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دہر کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، بس بے شک اللہ دہر ہے، یعنی ان اللہ هو الآتی بالحوادث، اللہ ہی کی جانب سے حادثات آتے ہیں، لا الدہر، دہر کی جانب سے نہیں آتے۔ تو حاصل کیا نکلا اس بات کا؟ اس ماخذ کا حاصل یہ نکلا کہ وہ باقی امور کے اندر تو ثانے کے وجود کے قائل تھے، ذات صفات کے قائل تھے، لیکن مصائب میں اور موتوں میں، ان دونوں کے اندر وہ دہر کی تاثیر کے قائل تھے۔ جب ان دونوں میں دہر کی تاثیر کے قائل تھے اور ثانے کے وجود کے بھی قائل تھے، تو معلوم ہوا وہ دہریہ غیر دوریہ تھے، نہ کہ دہریہ دوریہ، اور ہم نے نفی کی دہریہ دوریہ ہونے کی۔ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا جی، جواب نمبر 1، یہ بات خوب ذہن نشین کر لو کہ مشرکین مکہ پہلی قسم کے دہری منکر ثانے نہیں تھے اور یقیناً نہیں تھے، کیونکہ یہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کے خلاف ہیں، بلکہ وہ دوسری قسم کے دہری تھے، یعنی باوجود اقرار ثانے کے بعض واقعات میں دہر کی تاثیر و تصرف کے قائل تھے، جس طرح بعض دوسرے واقعات میں معبودان باطلہ کے تصرف اور تاثیر کے قائل تھے۔ بہرحال وجود باری تعالیٰ کے اقرار کے باوجود دہر کی تاثیر یا باقی معبودان باطلہ کی تاثیر کا قائل ہونا، یہ ان کا شرک ہے، دہریت نہیں ہے، یہ ان کا شرک ہے، دہریت نہیں ہے۔ روح المعانی کی عبارت ہے، ہا اولائے معترفون بوجود اللہ تعالی، یہ مشرکین مکہ اعتراف کرتے تھے، قائل تھے اللہ تعالیٰ کے وجود کے، فہم غیر الدہریہ، لہٰذا وہ غیر
دہریہ ہیں، یعنی وہ دہریہ دوریہ حقیقی نہیں ہیں۔ فإنهم مع اسنادهم الحوادث إلى الدہر، پس بے شک باوجود اس بات کے کہ وہ نسبت کرتے تھے حوادث کی دہر کی طرف، لا یقولون بوجودہ سبحانہ اما یقولون علوا کبیرا، فإنهم، پس بے شک وہ جو دہریہ ہیں، علامہ روح المانی کہتے ہیں مکے والے اللہ کے وجود کے قائل تھے، وہ دہریہ نہیں تھے۔ فإنهم سے یہاں جو دہریہ دوریہ حقیقیاں ہیں ان کا تعارف کروا رہا ہے، کیونکہ دہریہ دوریہ حقیقیہ تو کہتا ہے وہ ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے کیا ہوں، منکر ہوں۔ فإنهم، پس بے شک دہریہ دوریہ حقیقیہ تو وہ ہیں کہ جو اسناد کرتے ہیں حوادث کی طرف دہر کے، اور نہیں قائل ہوتے اللہ تعالیٰ کے وجود کے، اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہوتے۔ اما یقولون علوا کبیرا والکل یقول بالاستقلال الدہر بالتاثیر، اور اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ تاثیر میں زمانہ ہے یہ مستقل ہے، زمانے کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ماخذ نمبر 2، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا کے منکر ہوں، یہی جو آیت ہے نا وما یہلکنا الا، اسی کے لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا کے منکر ہوں، لیکن فلاسفہ یونانیہ کی طرح باوجود واجب الوجود کے ماننے کے صور نوعیہ کو فاعل اور حیولہ کو قابل مانتے تھے، وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ زمانہ جو ہے یہ بعض جزیات میں مؤثر ہے، اس کی تاثیر کے وہ کیا تھے، قائل تھے۔ پھر ایک سوال آ رہا ہے، چلو اب اس کو کل دیکھیں گے، وقت بالکل تنگ ہوتا ہے، چلو جی۔